یا علی مدد اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ الی قیامہ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ۔ بیٹھے بیٹھے مجھے یہ خیال آیا کہ آج میں کسی گنان کے اوپر واز کروں، لیکن جب یہ چوگڑیا شروع ہوا تو میرا خیال بدل گیا۔ میں آج چوگڑیے کے اوپر جو کچھ میں جانتا ہوں آپ کے سامنے رجوع کروں گا۔ گرپی صدر الدین مالاب کا یہ چوگڑیا ہے۔ بھائی تنویر جیوں میں دوں آسوں پونیوں، جیو جیو جے مانا جے منا چندریوں۔ مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھ دیندار۔ 5 چوگڑیے ہیں شام کے اور 24 چوگڑیے ہیں صبح کے۔ چوگڑیا کیا ہے؟ ہندوستان کے اندر جب بھی کوئی بیٹے کی شادی کرنی ہوتی ہے، مکان بنانا ہوتا ہے، یا کسی بادشاہ کی تاج پوشی ہونی ہوتی ہے، اس قسم کے جو خوشی کے موقع ہوتے ہیں، ان موقعوں کے اوپر ایک چوکون بناتے ہیں، مربع، اپنی گھر کی چوکھٹ کے پاس لیکن باہر، اور کونے سے کونا، اوپر کونے سے کونا، اور پھر ان کونوں سے کونا، اس طرح وہ ایک قسم کی چوکڑی بناتے ہیں۔ یہ چوگڑیا دیکھ کے، چوگھڑیا جہاں 4 گھڑیاں ملتی ہیں، ایک سارے دن کے اندر 64 گھڑیاں ہیں، اور ہر 8 گھڑیوں کا ایک پہر ہوتا ہے، یعنی کہ ایک گھڑی 22.5 منٹ کی ہوتی ہے۔ سورج، چاند اور دوسرے جو پلینٹ اور سٹارز ہیں، ان کے چلن سے، ان کی موومنٹ سے زمین کے اوپر اور دوسرے پلینٹس کے اوپر ایک دوسرے کا اثر پڑتا ہے۔ اس علم کو علم نجوم کہتے ہیں، جس کو ہم ایسٹرولوجی کہتے ہیں اور ایسٹرونومی کہتے ہیں۔ ایسٹرونومی وہ علم ہے کہ جو سیاروں کا علم ہے، اور ایسٹرولوجی وہ علم ہے کہ جو یہ پلینٹ، جس کو ہم سورج کا پلینٹ کہتے ہیں، نظام شمسی کے حساب سے زمین کے اوپر گھاس، فروٹ، ویجیٹیبل، درخت، ان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بعض فروٹ گرمی کے علاقوں میں پکتے ہیں، بعض ایسے پھل ہیں کہ جو محض سردی کے علاقوں میں پڑتے ہیں، بہت سے فروٹ گرمی میں ہوتے ہیں، سردی میں بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو زمین ہے، اس کے اندر خدا تعالیٰ نے بڑی بڑی اعلیٰ درجے کی چیزیں اور علم پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر بعض ایسے کنفیگریشن، میں اردو میں لفظ ڈھونڈ رہا ہوں کنفیگریشن کا، مطلب کہ 2-4 سٹارز اکٹھے ہو کے ایک خاص قسم کا علم اور اثر پیدا کرے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں کنفیگریشن آف سٹارز اینڈ پلینٹس۔ تو یہ جو چیز ہے،
اچھے برے اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ داتار ہر سال بمبئی آیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ مولا دفتر خانے میں آئے، دفتر خانہ کہ جو مکھی کامڑیا کا آفس ہے۔ مکھی حسن لال جی دیوراج تھے، کامڑیا قاسم علی حسن علی جویری تھے۔ مولا کے بیٹھے، چیزیں دیکھی، کچھ چیزیں پوچھیں اور پھر پوچھا تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ تو مکھی نے کہا مولا ایک پرابلم ہے، ہمارے پاس جماعت میں سے بہت سے لوگ آتے ہیں جو ہم کو کہتے ہیں مجھے مکان بنانا ہے، مجھے دکان کھولنی ہے، تو میرے کو پکا ٹائم دو۔ یہ پکا ٹائم جی چوگڑیا، تو خداوند ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ تو پھر یہ لوگ نجومیوں کے پاس، جوتشیوں کے پاس جاتے ہیں، ملا مولویوں کے پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں، فرمایا کاغذ لاؤ۔ تو خداوند نے اپنے دست مبارک سے 3 کالمز لکھے، میرے پاس اس کی کاپی ہے، اور انشاءاللہ میں گھر جا کے یہاں کی طریقہ بورڈ کو میں اس کی کاپی بھیجوں گا۔ لیکن یہ محض علم کے لیے، میں جماعت کو نہیں کہتا کہ آپ اس کے اوپر عمل کرنا، کیونکہ ہم حضرت امام کے مومن ہیں۔ ہمارے لیے ہر وقت جب ہم مولا کو یاد کرتے ہیں اچھا ہی اچھا ہے۔ مولا نے لکھا 1/4/23 1/4/23 مولا نے لکھا بیسٹ۔ پھر مولا کہتے ہیں 5 7 اور 10۔ باقی کی جو تاریخیں لکھی یہ بیٹر، باقی کی تاریخیں لکھی اس میں 3 نہیں ہے، 6 نہیں ہے، 9 نہیں ہے، 12 نہیں ہے، 15 نہیں ہے، 18 نہیں ہے۔ وہ تمام فگر جو 3 کے اوپر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں ایکولی، وہ تاریخیں ان میں نہیں۔ اور اس کے اوپر مولا نے لکھا گڈ۔ پھر مولا نے لکھا کہ یہ چاند کی تاریخیں ہیں، یعنی ہر مہینے جب یہ چاند چلتا ہے تو اس کے مختلف اثرات ہمارے لوگوں کے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ شاید آپ کو پتہ بھی ہوئے، آپ میں سے جو ڈاکٹر وغیرہ یا نرسیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ وہ لوگ کو جو مینٹلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں، وہ لوگ کے جن کے دماغ ذرا ہلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر خصوصی طور پہ بدر کی چاند کی تاریخوں کے اندر یا ہلال کے وقت میں چاندرات کے دن سے شروع ہوتے ہیں، ان کے دماغ ذرا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، خلل پیدا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ 13، 14، 15 یہ 3 تاریخوں کے اندر دماغی عارضے والے لوگ زیادہ دکھی ہوتے ہیں، کیونکہ چاند کی شعائیں ان کے اوپر اثر کرتی ہیں۔ ہمارے گینانوں کے اندر علم جوتش نجوم بہت ہے، اور اس کی خاص وجہ بھی ہے۔ میرا گلا ذرا سوکھا ہوا ہے، معافی چاہتا ہوں۔ تو ان حساب سے ہمارے پیروں نے بعض ایسی چیزیں کہی ہیں کہ جو عام جماعت کے پاس نہیں ہیں۔ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ کم از کم کچھ ایسی باتیں ضرور بچاؤں کہ جس میں سے آپ ریسرچ کر سکو۔ اس طرح میں آج آپ کو اس میں سے بتاتا ہوں، جب یہ سورج اگتا ہے تو اس کے اگنے سے تھوڑا پہلے بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں آسمان پہ کہ جہاں دن اگتا ہے تو تاریخ کام کاج کرنے کے لیے بدلتی ہے، حالانکہ تاریخ رات کو بدلتی ہے۔
اسلامی طریقے سے تاریخ شام کو 6 بجے بدلتی ہے، اور آج کل کی دنیا کے اندر ہم جو یہ سولر سسٹم کا حساب کیا ہے، جیسے آج 26 دسمبر ہے، رات کو 12 بجے یہ 27 دسمبر ہو جائے گا، لیکن اسلامی طریقے سے شام کو آدھے گھنٹے پہلے تاریخ بدل گئی۔ آج دن کے وقت 15ویں شعبان تھی، لیکن ابھی آدھا گھنٹہ ہوا کہ 16ویں شعبان ہو گئی۔ اسلامی طریقے سے تاریخ شام کو بدلتی ہے، اور دنیا کے آج جو یونیورسل طریقہ ہے رات کو بدلتی ہے۔ تو چونکہ تاریخ بدل چکی ہے شام کے وقت، تو ہمارے پیر نے شام کو سورج غروب ہوتے وقت چوگڑیا لکھا۔ چوگڑیا یعنی سعد یعنی گڈ اومن، وہ وقت کہ جو خوشی کا اور اچھا وقت ہے، کہ اس وقت دعا مانگو تو قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ اور چونکہ اسلامی طریقے سے جو ہفتہ ہے وہ جمعے کے دن سے شروع ہوتا ہے، اس کے لیے ہفتے کا آخری وقت کیا ہے؟ جمعرات کی شام۔ چونکہ دن اگتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں، رات آتی ہے تو ہم عبادت کرتے ہیں، ہفتہ بدلتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں، مہینہ بدلتا ہے تو چاند رات کو عبادت کرتے ہیں، سال بدلتا ہے تو نوروز کو اور بھی خوشیاں کرتے ہیں۔ ہمارے پیروں نے کیسا یہ سسٹم بنا رکھا ہے۔ تو آج گیا ہفتہ ختم ہوا، اور جمعہ پہلا دن ہے نئے ہفتے کا، تو جمعرات کی شام کو حقیقت میں جمعے کی رات ہے۔ جمعرات ہم تھرسڈے کو کہتے ہیں۔ تو وہ ختم ہو گیا ہفتہ، نیا ہفتہ شروع ہوتا ہے، نئی رات بھی شروع ہوتی ہے۔ تو اس موقع کے اوپر چوگڑیا بولتے ہیں۔ پرانے زمانے کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے، ان کے محلوں کے نیچے یا قلعوں کے اوپر نوبت بجتی تھی، اتنے بڑے بڑے ڈرمز ہوتے تھے، اور جب شام ہوتی تھی سورج غروب ہوتا تھا تو نوبت بجتی تھی 1 منٹ تک کے لیے۔ اس کا اعلان یہ تھا کہ بادشاہ حاضر ہے، جیتا ہے، حکومت موجود ہے اور اس کا اثر موجود ہے۔ پھر جب صبح سورج اگتا تھا پھر نوبت بجتی تھی کہ یہ بادشاہ موجود ہے، حاضر ہے، حکومت قائم ہے۔ اس کو نوبت کا جو وقت ہوتا تھا صبح اور شام، اس وقت کو چوگڑیا کہتے تھے۔ ہمارے پیر صدر دین نے ہم کو ویک میں، ہفتے میں ایک دن، جب یہ ہفتہ ختم ہوتا ہے نیا ہفتہ شروع ہوا، تو یہ 5 چوگڑیے شام کے وقت کے ہیں اور 24 چوگڑیے صبح کے وقت ہیں۔ شام کو جس طرح نیا ہفتہ شروع ہوا ہے جمعرات کی، تو ہم یہ نوبت بجاتے ہیں، اسی طرح سے ہر روز صبح جب یہ نیا دن نکلتا ہے تو ہم امام زمان کی تعریف کرتے ہیں۔ چوگڑیا کیا ہے؟ چوگڑیوں میں صرف تعریف ہے حضرت امام کی۔ اور یہ چوگڑیا صبح جب ہم بولتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پیروں نے اس بات کے اشارے کیے ہیں کہ صبح چوگڑیا بولنے سے ہمیں امام کی طرف سے ہماری روزی میں برکت ملتی ہے، ہماری تندرستی میں برکت ملتی ہے، ہماری آبادی ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں امام زمان کی صفت بیان کرتے وقت یہ چوگڑیا صبح کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اور ہر چوگڑیے کے بعد شام کا ہوئے کہ صبح ہوئے ہم پیر شاہ کی تسبیح نکالتی ہیں۔ پیر شاہ کا مطلب محمد اور علی۔ تو پیر شاہ کی تسبیح نکالتے ہیں شکر گزاری میں کہ ہمارے پیر نے ہم کو یہ ایک قسم کا قصیدہ دیا امام کی صفت کے اندر۔ اس نے ایک ہم کو منقبت دی اپنے مولانا حضرت امام کی تعریف کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے چوگڑیا۔
تو میں نے پہلا پاٹھ آپ کے سامنے رجوع کیا ہے کہ اے بھائیوں، ان ویروں، ویر کہتے ہیں دوست کو، بھائی کو، بھائی تینی ویریں جی امیدوں آسوں پونیوں، اے بھائی ان بھائیوں کی امیدیں آرزویں پوری ہوئیں، جیو جیو یعنی خوشی کرو، زندہ رہو، پاک رہو اور پھلتے پھولتے رہو۔ یہ کچھی لہجہ ہے، جیو جیو یعنی پھلو پھولو، جیو جیو جے من چندیوں یعنی پھلتے پھولتے رہیں۔ وہ بھائی کہ جن کے دل کے اندر روشنی ہے، چاند کی روشنی کو چندیوں کہتے ہیں، یعنی کہ جن لوگوں کے دلوں میں امام زمان کی محبت کی روشنی ہے، اس کے نور کی، ایمان کی روشنی ہے، ان کو پیر صدرالدین ماں باپ دعا دیتے ہیں۔ اے یاراں گھر رکھیاں دے ودھائیوں، جگ میڑو جیو میڑو تیتری آسان۔ ابھی اے بھائیوں، یارو بھائیوں کو بھی کہتے ہیں، دوستوں کو بھی کہتے ہیں۔ گھر رکھین جے ودھائیوں، مومنوں کے گھروں میں خوشیاں ہوئیں، ودھائیاں ہوئیں۔ ودھائی کہتے ہیں مبارکباد کو، اور مبارک کا جو لفظ ہے وہ برکت میں سے نکلا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر برکتیں ہوتی رہیں، بڑھتی رہیں۔ جگ میڑو، اس جگ کے اندر، اس وقت کے اندر، جیو میڑو تیتری شان، یعنی پیر صدرالدین دعا دیتے ہیں کہ تم اس جگ کے اندر ملو، ایک دوسرے کے ساتھ ملو، اور اس طرح سے ملو کہ 33 کروڑ کے ساتھ آپ کا حشر ہوئے، یعنی آپ 33 کروڑوں کے اندر مل جاؤ۔ یہ 33 کروڑ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر کل جگ بیٹھا، اور پیر صدرالدین تک 6500 برس کے اندر 36 کروڑ پورے دھرمی ہوئے۔ تو پہلا جگ، دوسرا جگ، تیسرا جگ، چوتھے جگ کے اندر 33 کروڑ فرشتے ہیں، دیوتا ہیں۔ دیوتا سنسکرت ورڈ ہے، لیکن دیوتا کا مطلب فرشتے ہیں۔ یعنی پیر صدرالدین دعا کرتے ہیں کہ تم امام زمان کی تعریف کرو شان کے وقت، تو ان کی دعا یہ ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر خوشیاں، برکتیں زیادہ ہوئیں، آپ کے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی بڑھے، اور ان فرشتوں کے ساتھ آپ کا حشر ہوئے۔ یارا بندیو سو گنان مشاہدو، ویرا من جیو من مالایو بھرات۔ ان بیٹیوں جیسی اچھی تو راگ نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ اے بھائیوں، تمندیو سنسکرت لفظ ہے پوجا کرنا، وندن کرنا، جھک کے سجدہ کرنا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ یہ لفظ محض خدا تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ یارہ بندیوں سو یعنی اس کی تعریف کرو، اپنے آپ کو سپرد کر دو، سبمٹ کر دو، گنان مشاہدے کے ساتھ۔ گنان کہتے ہیں علم کو۔ اس گنان کا یہ جو لکھے ہوئے ہیں، یہ گنان ضرور ہے، لیکن اس میں جو چھپا ہوا علم ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم اپنے آپ کو مولا کے سپرد کر دو علم کی روح سے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مذہبی باتیں کرنے سے جو تمہیں علم ملا ہے۔ مشاہدہ کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کے اس کو سمجھنا، مشاہدہ کہتے ہیں واعظ کرنے کو، مشاہدہ کہتے ہیں دو عالمی مل کے آپس کے اندر چرچا کرے، ڈیبیٹ نہیں، چرچا کرے، گفتگو کرے۔ ویرا من، اے بھائی، اپنے دل کے اندر کسی بھی طرح کا شک مت لانا۔ بھرانت کہتے ہیں شک کو، ڈاؤٹ۔
जियो जियो मन मान लायो बिरात, अपने दिल के अंदर शक पैदा नहीं करना। अगाहूता तोई तोड़ा तोड़, स्वामी अर्ज अर्ज तुही अंतर जान। अगा यानी कयामत के दिन जब हम मर के जाएंगे खुदा के पास, मौत के बाद की हालत का जिक्र करते हैं। अगा होता तोड़े तोड़ा तोड़, वहां आगे चल के तुम्हारा जो सारा काम जिंदगी में हुआ वो तुम्हें कामयाब करे, और उस वक्त के लिए मौला के पास अर्ज करो कि ये मौला आपकी अर्ज सुनता है, अंतर्जामी है। अंतर्जामी कहते हैं आप न कहो तो भी वो जानता है। इमाम के पास गैब का इल्म है, वो हमारे दिलों को जानता है। इमाम वो है कि जो आज से लेके पीछे हजारों लाखों वर्षों तक और अब से लेके लाखों वर्षों तक इमाम जानता है। मौला मुर्तज़ाली मुश्किल कुशा सल्लल्लाहु अलैहि का एक फरमान है। मौला कहते हैं 1000 बरस के बाद किस माँ के पेट से कौन मोमन पैदा होगा वो हम जानते हैं, बिला शक जानता है। तो ये है कि वो अंतर्जामी है, मुंह से कहने की जरूरत नहीं, दिल में उसको याद करे, वो आपके दिल की बात जानता है। वर्ष यानी माँ गुलशक्कर बाई गुजर गई। मैं 6 बरस पहले जब आया था तो हम बैठ के बहुत बातें की। मुझे उन्होंने सुनाया, कहते कि उधर दरखाना वहाँ था खारादर में उस वक्त। मौला तकरीबन 4 हफ्ते अब इधर कराची में ठहरे और दूसरे दिन मौला जाने वाले थे। उसके पहली रात को सरकार उस दरखाने में आए, बातें चीतें फरमान किए। तो वारसनी माँ मुझे कहती हैं कि मैं यहाँ सामने बैठी थी। मौला कहता है मैं 1 महीना आपके पास रहा, अब मुझे मेरे बच्चे याद आते हैं। तो वारसनी कहती हैं मेरे दिल में उसी वक्त मैं ऐसा देख रही थी जब मौला ने कहा कि मुझे मेरे बच्चे याद आते हैं, तो मैंने दिल में कहा तो क्या हम तेरे बच्चे नहीं? तो उलट के उसी वक्त मौला कहते हैं ऑल्सो रूहानी चिल्ड्रन। उसी वक्त पलट के बोल दिया। इमाम अंतर्जामी है। मैं आपको ये बात भी मजे की ये सुना दूं। हज़रत इमाम 1157 में इमामत की मसनद नशीन हुए और थोड़े ही टाइम के बाद मौला ने अफ्रीका का सबसे पहले टूर किया और अफ्रीका में सबसे पहले दार एस सलाम में आए। और कभी आपको याद होवे तो तख्त नशीनी भी सबसे पहले दार एस सलाम में मौला ने की। मौला जब प्लेन पहले नैरोबी उतरा, फिर उधर से दार एस सलाम आना था, तो हम लोग मौला को दुनिया भाने पहली दफ़ा इमाम बन के आया तो बहुत से लोग नैरोबी गए थे एयरपोर्ट के ऊपर, हज़ारों आदमी थे। मौला चला आता है, दार एस सलाम आया। ये ट्रिप महज दीदार देने के लिए, फरमान करने के लिए थी। और सब जगह मौला ने कहा मैं इमाम के तौर पे अपनी ज़िंदगी दुनिया की जमात की भलाई के लिए वक़्फ़ करता हूँ। ये उधर पहला फरमान था कि उसने अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट किया। जिस तरह हम लाइफ डेडिकेशन डेडिकेट करते हैं, डेडिकेट करने का मतलब वक़्फ़ कर दिया, वो चीज़ फिर वापस नहीं आती। इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं इर्रिवोकेबल प्रॉमिस। तो मौला फिर एक ट्रिप लगा के फिर वापस नैरोबी गए। दार एस सलाम के अंदर हम लोग एक गिनान क्लास चलाया करते थे, यानी उसमें गिनानों के राग भी
اور گھنانوں کے مطالب بھی ہوتے تھے. زیادہ زور گھنانوں کے راگ پہ نہیں، لیکن ان کے مطلب کے اندر گھنان ہے کیا. تو ہم نے ایک مہمانی رکھی. تو مہمانی رکھی، ابھی ہوا کیا کہ ہم کو کہیں سے پتہ لگا کہ وہ پتہ ہے ماؤتھ آرگن ہوتا ہے، اتنا سا باجا ہوتا ہے چھوٹا پلاسٹک کا، ایک سائڈ بڑی ہوتی ہے دوسری سائڈ چھوٹی ہوتی ہے. تو یہ ماؤتھ آرگن کہتے ہیں، جرمنی کا بنا ہوا. ہماری یہ گینان منڈل نے وہ ایک لیا اور مولا کو رس کی کہ خداوند بنگلے پہ آ کے ملنا ہے. مولا نے رضا دی، پہنچے ادھر. تو مولا کو جب یہ آرگن پیش کیا تو اتنا خوش ہوا مولا، منہ تک لائے ایسا سا پھرایا مگر اس میں ہوا نہیں ڈالی، آواز نہیں آئی. میں نے کہا مولا بجاؤ، تو ہنس کے کہتے ہیں میں اکیلا ہوں گا تبھی بجاؤں گا. بہت خوشی تھے. اس وقت اس خوشی کے اندر ساؤتھ افریقہ کا ایک آدمی کھیسے میں ہاتھ ڈال کے دروازے پہ کھڑا ہے. اس نے ایک انویلپ نکالا اور ایسا آفر کیا مولا کو. خوشی میں تھا، ہنس رہا تھا. یہ آدمی کو دیکھ کے مولا کا موڈ بگڑ گیا. مولا کی آنکھیں غصے میں آ گئی. حضرت امام زور سے کہتے ہیں I don't want any complaint against my مکھی. ارے انویلپ کو ہاتھ نہیں لگایا، دیکھا نہیں. مولا زور سے کہتے ہیں I don't want any complaint against my مکھی. وہ لرس گیا، بیٹھ گیا. جب مولا چلے گئے میں نے اس کو پکڑا. میں بولا کیا ہے؟ ایسے رنگ میں بھنگ ڈالا ہے. کیا لکھا تم نے اس میں؟ کہتے مشنری صاحب سچ مچ میں نے مکھی کے خلاف لکھا تھا. دیکھو اس مولا نے انترجامی نے خط کو پڑھا تو ٹھیک لیکن ہاتھ میں نہیں لگایا. تو یہ انترجامی ہے. مولا سب کچھ جانتا ہے. ہمیں اسماعیلیوں کو یہ یقین ہونا چاہیے. صدر الدین کہتے ہیں کہ تمہاری عرضیں سامی عرض تو ہی انترجام. میری عرضیں، میرے ارادے، میری عاجزی تو جانتا ہے. یارا تتھ ستائی مارون نخطر سنج تھا ور جیو تھیندو شاہ جویاں. میں بگننگ میں آپ کو انٹروڈکشن دی باچے میں کہہ آیا کہ یہ جو آسمانی جو باڈیز ہیں وہ پھرتی ہیں اور ان کے اثرات ہوتے ہیں. پھولوں کے اندر جو خوشبو ہے وہ چاند کی وجہ سے ہے. پھلوں کے اندر جو رنگ ہے وہ سورج کی وجہ سے ہے. لیکن فروٹ کی جو مٹھاس شیرینی ہے وہ بھی چاند کی وجہ سے ہے. تو اب یہاں پیر کہتے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ چاند کی تاریخیں بڑھتی ہیں، 14 15 پھر گھٹتی ہیں. اب یہ جو چڑھتی ہیں نا یہ تیتھ ہے، اس کی 14 تاریخیں ہوتی ہیں. سچ پوچھو تو جو چاند ہے وہ 29 دن اور تھوڑا اوپر ہوتا ہے، 30 کبھی نہیں ہوتے. اسی لیے اسلام کے کیلنڈر کے اندر اگر پہلا مہینہ محرم جو ہے اگر وہ 30 کا ہے تو دوسرا مہینہ 29 کا ہوگا، ایک 30 کا، ایک 29 کا، ایک 30 کا، 29 کا، اس طرح سے چلتا ہے. تو پھر کہتے ہیں اب اس کے اندر بہت بڑا ایک سر ہے. سر کہتے ہیں بھید کو. چاند کی 7ویں تتھ اور اس وقت روہنی نکشتر ہونا چاہیے. میں آپ کو نجوم سکھانے کے لیے نہیں آیا، اس کے لیے میں ایکسپلینیشن نہیں دوں گا کہ یہ کیا ہے. الحمدللہ گنان سمجھنے کے لیے میں نے نجوم سیکھا اور گنانوں کے اندر سے مجھے وہ چیزیں ملی کہ میں خوشی سے ناچا کرتا تھا. روہنی نکشتر ہوگا. چاند ہماری زمین کے ارد گرد گھومتا ہے، اس کے نکشتر ہوتے ہیں.
اور اس وقت روہنی نکشتر ہونا چاہیے، 7ویں تتھ ہونی چاہیے، اور جمعرات کی مغرب شام ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں ملانے کے لیے حساب کرو تو کیا نکلتا ہے اس میں؟ ٹھہرو، 11 تتھ 27واں روہن نکشتر سنج تھاور جیو تھیندو شاہ جوویاں۔ کیا ہوگا جب یہ نکشتر ٹھیک ہو جائے، یہ چوگڑیا جو آ گیا تو مولا اس وقت شادی کرے گا۔ بیگم سلیمہ کی بات نہیں ہے شادی کی، یہ تو اس امام کی بات ہے کہ جو امام ساری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ وہ امام مہدی ہوگا، وہ ظلم و ستم کو برباد کر کے خوشیاں، برکتیں اور سکون سلامتی پیدا کرے گا۔ ہمارے پیروں نے اتنے اشارے کیے ہوئے ہیں ان چیزوں کے اندر، وقت بھی بتایا ہے، مہینہ بھی بتایا ہے، تاریخ بھی بتائی ہے، اور اس طرح سے پیر نے ایک چیز ادھر رکھی ہے، ایک اس گنان میں، ایک اس گنان میں، ایک ہی گنان میں یہ چیزیں نہیں ہیں، بہت سے گنان پڑھنے کے بعد ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ مولا شادی کرے گا کس سے؟ اس دنیا سے۔ یہ جو عرض ہے یہ کنواری ہے۔ کنواری کا مطلب ہندوستان کا ہو گیا، سکندر اعظم کی طرح کچھ تھوڑی زمین کا ہو گیا، لیکن ساری دنیا کا ایک بادشاہ آج تک نہیں ہوا۔ اس لیے پیروں نے اس کو وشو کہتے ہیں، زمین کو، اس کو کنواری کہا ہے۔ یہ ابھی تک کنواری ہے، اس کا شوہر ابھی تک آیا نہیں ہے صحیح، لیکن شادی نہیں ہوئی۔ ہم لوگ جب یہ وہ 50 پارٹ کی پیر حسن کبیر دین کی جو وینتی ہے اس کے اندر شادی کا ذکر ہے۔ یہ شادی کون سی؟ میں کسی وقت اور آپ کو کہوں گا کہ وہ شادی ہماری روح کی۔ خدا تعالیٰ جو ہے نا وہ مذکر میں آتا ہے، یعنی شوہر ہے، خاوند ہے، میسکولن ہے، اور ہماری جو روحیں ہیں وہ تانیث میں آتی ہیں، عورت کی حساب سے آتی ہیں، مادہ ہیں، میسکولن ہیں۔ چلو اس کو یاد کر کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ زمین کا بھی مالک بادشاہ ہے۔ تو ادھر فرماتے ہیں کہ سنج تھاور تھین جو شاہ جو ویا، شام کا وقت ہوگا، مہینے کی 4 تاریخ ہوگی، کیونکہ اس میں ہمارے دوسرے گنان میں لکھا ہے، میں آپ کو وہ گنان کا پاٹھ بولوں۔ جی چیتن ہاراتم میں چیت جو ایوایا ویایا گمائے دھان جی اے سینکڑے کیڑے چیتر چلوترو سامیرا جو تھائے سے اسوار جی۔ اے مومنوں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک ذکر للذاکرین، 3-4 جگہ اس طرح اللہ نے فرمایا ایک چیز کہے کہ جیسے کہ اللہ کہتا ہے واقم الصلاۃ طرف النہار زلف من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہتا ہے ذالک ذکر للذاکرین، یہ ذکر صرف ذاکرین کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں۔ تو پیر نے اسی طرح سے لکھا ہے، وہ گنان پیر حسن کبیر دین کا ہے، اس کا پہلا پاٹھ ہے کل جگ آویو اتاوڑ، وہ جو میں چیتر کا لکھا بولا ہے، چیتن ہاراتا میں چیت جو ذالک ذکر للذاکرین، وہ لوگ کہ جو سمجھدار ہیں، وہ لوگ کہ جو سمجھنا چاہتے ہیں، تو پیر کہتا ہے ان کے لیے میں ذکر کرتا ہوں۔ چیتر مہینہ ہوگا، 4 تاریخ ہوگی، اور وہ بھی سینکڑے چلوتر کے بعد۔ ایک یہ اشارہ ہے نجوم کا، میں یہاں ایکسپلین کرنا نہیں چاہتا، بہت دیر ہو جائے گی اور ضرورت بھی نہیں۔ تو اس طرف یہ دیکھو
चैत्र का महीना, 4 तारीख, जुमेरात का दिन, रोहिणी नक्षत्र, तिथि 27वीं, ये टाइम दिए हुए हैं। और इन इशारों की तरफ फिर यारा गुर 100 बार गुर आयो, हाँ एक पाठ भूल गया, सॉरी। यारा जानी शाह जावी रहे कांदा, शाह परणे जियो परणे त्रिभुवन राय। जब शादी होती है तो बारात आती है, लोग आते हैं, खुशियां करते हैं। तो मौला की इस शादी के अंदर मोमनों की बारात आएगी, ये सब मिलेंगे। हेकांदा मीन्स इकट्ठे होंगे, थोड़े थोड़े इधर उधर नहीं। इसका यह भी इशारा है कि बेहिसाब इकट्ठे होंगे। और फिर फरमाते हैं कि शाह परने, मौला शादी करेगा, जियो परने त्रिभुवन शाम, नज़्म मंजूम हिसाब से उसको रिपीट किया है कि ये त्रिभुवन का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, माजी, हाल और मुस्तकबल का मालिक है। इसको कहते हैं त्रिभुवन। जो हो चुका है वो भी जानता है, जो हो रहा है वो भी जानता है, जो होने वाला है वो भी जानता है। इसको संस्कृत के अंदर गिनानों में त्रिभुवन नाथ कहा है। यारा गुर 100 बार गुर आयो, मन श्रेवो जियो श्रेवो दृढ़ विश्वास। फिर सदर दिन अपनी तरफ इशारा करते हैं तो इस वक्त मैं पीरी जौमे के अंदर तुम्हारे पास हूँ। ऐ मोमिनो, मुसलमानों के अंदर कोई इस बात को नहीं समझता जो हम समझते हैं। रसूल अकरम का जो नूर है जिससे तमाम कायनात पैदा हुई, और अली का जो नूर है कि जो तमाम कायनात का रखवाला है, मौलाए कायनात है। तो हमारे मजहब के अंदर एक पीर है, एक शाह है। शाह है वो बाप की तरह मजबूत, ताकत वाला और तेजस्वी है। माँ है वो रहम करने वाली, बख्श देने वाली। ये नबूवत का नूर है, ये माँ की तरह है और वो शाह की तरह है। और मेरी वाज़ों में इस चीज़ का मैंने बहुत डिटेल से खुलासा भी दिया हुआ है कि खुदा ताला के नामों के अंदर 2 किस्म के नाम हैं, जलाली भी हैं, जमाली भी हैं। जलाली नाम जो है वो इमाम की सिफत है, जमाली नाम जो है वो पीर की सिफत है, नबूवत की सिफत है। रसूल अकरम के ऊपर नबूवत ख़त्म हो गई, हम इस चीज़ को मानते हैं, हमारे गिनान भी मानते हैं। लेकिन मोमिनो, वही का सिलसिला ख़त्म हुआ, नबूवत ख़त्म हुई, हिदायत तो ख़त्म नहीं हुई, नबी का नूर तो ख़त्म नहीं हुआ। तो नबी का नूर क़यामत तक जारी है, अली का नूर इमामत में जारी है, नबी का नूर पीरों में जारी है। इमाम हसन जो थे वो पीर थे रसूलुल्लाह के बाद। हम अपने इमाम को मानते हैं ना, हमारा इमाम अगर कुछ कहे तो वो सच है, भले हमको सच नज़र नहीं आता। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने 1903 के फरमान में, कच्छ मुंदरा के फरमान में मौला फरमाया कि जब रसूलुल्लाह ने दुनिया छोड़ी तो अपनी जो हिदायत का दूर था पीरी जोमा इमाम हसन को दे के गए, और मौला मुर्तज़ा अली अपनी इमामत का जोमा जो था वो इमाम हुसैन को दे के गए। तो यहाँ पीर सदर दीन कहते हैं कि यारा जो गुर 100 बार गुर, पीर सदर दीन का एक लक़ब है बार गुर, क्योंकि 12 करोड़ी तारने वाले थे। तो पीर सदर दीन कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इस वक्त पीरी जोत मौजूद है, पीर का नूर मौजूद है, इसलिए तुम अपने दिल को बिल्कुल पक्का करके उसकी खिदमत करो और उसका हुक्म मानो। मन श्रेवो जियो श्रेवो, दृढ़ विश्वास। दृढ़ कहते हैं कि जो हिल न सके, दृढ़ कहते हैं मजबूत तरीन चीज़ को। इसी को तरफ मौलाना हज़र इमाम ने, शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने 2 बरस पहले
अगस्त महीने की 14 तारीख को 94 में लंदन के अंदर जब फरमान किया, आपने सुने तो होंगे, बोला फरमाया हमारा जो तरीका है वो कन्विक्शन का तरीका है, कन्वीनियंस का नहीं। यानी कि हमको मन में आए तो दुआ पढ़े, नहीं आए तो न पढ़े, हमको ठीक लगे तो जमात खाने जाएं, हमारे पास अगर फुर्सत नहीं तो जमात खाने जाने की ज़रूरत नहीं। ये कन्वीनियंस है। कन्विक्शन ये है दृढ़ विश्वास कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जमात खाने जाना है। अगर ऐन उसी वक्त आदमी की मौत हो जाए तो उसका जनाजा उठेगा ना, तो उस वक्त क्यों हमको कोई दुनिया की दौड़ अपॉइंटमेंट नजर नहीं आएगी? मर गए। जमात खाना आना हर इस्माइली के ऊपर इतना ही जरूरी है कि जितना हजर इमाम के ऊपर ईमान रखना जरूरी है। मौला फरमाते हैं जो जमात खाने नहीं आते वो मुझे इतना दुख देते हैं कि इससे ज्यादा दुख मुझे और कोई चीज नहीं देती। और जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे रूहानी बच्चे जमात खाने आते हैं, मुझे इससे इतनी खुशी होती है कि इससे ज्यादा मुझे और कोई चीज खुश नहीं करती। तो दृढ़ विश्वास ये है, कन्विक्शन, बिल्कुल मजबूत एतकाद, जिसको हम कहते हैं यकीन महकुम। कोई भी हालत में बदलना चाहे जान भले चली जाए लेकिन यकीन न मिटे। यारा नूर शाह जो गतियन में वरस्यो जल थल मैयार लो। जमात के अंदर इसको गत कहते हैं जहां जमात बैठी हुई है। सारी दुनिया की जमात को जुमले जमात कहते हैं और हमारे गिनानों में ये दोनों लफ्ज़ मौजूद है। सारी दुनिया की जमात है, उसको हम जुमला जमात कहते हैं। और जो जमात खाने में हाजिर होती है इसको हम गत कहते हैं। वैसे संस्कृत ज़बान में गत का लफ्ज़ ये है कि जो जगह पे जाके हमको आसरा मिले, सहारा मिले, प्रोटेक्शन मिले, हिफाजत मिले, उसको गत कहते हैं। तो हमको गत में आके हिफाजत मिलती है, सहारा मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, दिल को सुकून आता है, दुआएं मिलने से बुराइयां दूर होती हैं। तो पीर का कहना यह है कि जो गत है उसमें खुदा का नूर बरसता है। रसूलुल्लाह की एक हदीस सुना, नबी फरमाते हैं अल्लाह माउ जमात, अल्लाह जो है वो जमात के साथ है। ये वही चीज़ है कि गतियों के अंदर, गत के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें नूर बरसता है। इनफरादी तौर पे हम लोग गुनहगार हैं, लेकिन एज ए गत गुनहगार कभी नहीं होती, क्योंकि गत के अंदर खुद इमाम बैठा है। मौलाना सुल्तान अहमद शाह का एक फरमान है कि जो गत है ना जमात, वो मेरा बदन है। जब भी जमात के अंदर कोई तकलीफ होती है तो इमाम फरमाते हैं मुझे बदन का दुख होता है। जमात इमाम का बदन है। तो यहाँ इसकी तरफ इशारा था, यार मत्ता कोई आखे तिस दिन विराता मुँह जियो मुत्ता सही न सो। तोड़ के इसलिए बोलता हूँ कि आपको पता चले। यारा मुद्दा कोई आखे 30 दिन, हिसाब किताब के दिन आप में से कोई ये नहीं कह सकेगा कि या मौला मैंने नहीं सुना था। उस दिन कोई ये नहीं कह सकेगा कि रोज जमात खाने आना चाहिए, मैंने नहीं सुना। क्योंकि किसी न किसी तरीके से खुदा अपनी हुज्जत पूरी कर देता है, पैगाम पहुंचा देता है। ज़रूरी नहीं कि नबी के पास जाएं, ज़रूरी नहीं कि इमाम के पास ही जाके गए। अरे माँ हैं, बाप हैं, उस्ताद हैं, मिशनरी हैं, वाइजीन हैं, पंडित हैं, किसी न किसी तरीके से हमको इस बात का पता चलता आता है। यारा मत्ता कोई आखे 30 दिन
اس دن تم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ویرا تامو یعنی یہ چیز جو تم کہتے ہو، متا یعنی کہ میں نے سیانسو میں نے نہیں سنا تھا، ہم انکار نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن تمہارے نیک اعمال تمہارے رائٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے اور تمہارے بد اعمال تمہارے لیفٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے۔ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا۔ اس وقت قرآن شریف میں اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے جو کہ ہمارے گنانوں میں ہے۔ میں آپ کو پھر کسی دن کہوں گا کیا اشارہ۔ آج کل پتہ ہے کب ویڈیو کیمراز نکلے ہوئے ہیں، مرے ہوئے باپ کو آپ ہنستا دیکھ رہے ہیں، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بچے کودتے ہیں۔ ارے 10 برس پہلے ابا کی فلم لی تھی، آج ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اسی طرح سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویڈیو خالی ادھر ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ویڈیو کا انتظام بنا رکھا ہے اور وہ ہماری یادداشت میں ہے۔ یہ کرامن کاتبین جو رائٹ اور لیفٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حقیقت کے اندر ہمارے کندھے کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی فرشتے نہیں، ہمارے برین کے اندر وہ لابی کہ جس کے اندر انسان کا ضمیر ہے، کانشنس ہے، وہ کانشنس ہمیشہ حق پرستی پہ لے جاتی ہے۔ یہ رائٹ ہے، ہمارا دل کہتا ہے۔ کبھی بھی کچھ خراب کرنا چاہتے ہیں تو دل کہتا ہے نہیں یہ چیز اچھی نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں مثبت اور منفی، پازیٹیو اور نیگیٹیو ہمارے برین کے اندر موجود ہیں، اور ہمارا برین بھی ایک قسم کا فرشتہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے حکم سے کام کرتا ہے۔ تو اس دن ہم نہیں کہہ سکیں گے۔ مجھے اقبال کی ایک ہنسی والی، مذاق والی لیکن نہایت ہی خوبی والی چیز ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی مجھے ایک چیز یاد آ گئی، یوں وہ ایک قسم کا مذاق ہے لیکن نہیں، اس کے اندر بہت بڑی فلسفی ہے۔ اقبال میں ساری نظم نہیں بولتا، کہتے ہیں کہ میں مر گیا تو منکر نکیر آئے۔ ابھی کرامن کاتبین زندگی میں ہوتے ہیں اور موت کے بعد جو فرشتے کتاب لے کے پین لے کے آتے ہیں، اے بھائی کتنا قرضہ ہے، کیا ہے، ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ یہ منکر نکیر میرے پاس آئے، لاؤ حساب۔ ارے بھائی حساب کاہے کا؟ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ کہتے ہیں دیکھو میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، اور مرا بھی تو آپ لوگ زبردستی مجھے لے آئے، اب اس کے بیچ میں کیا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو وہ پکڑ کے خدا کے پاس لے گئے۔ اب یہ کہتا ہے میں اپنی بڑائی کے اندر لگتا تھا کہ میں انسان ہوں، خدا نے مجھے اٹھا کے اپنی ہتھیلی پہ رکھا۔ جب ہتھیلی پہ رکھا اور خدا نے مجھے پوچھا کہ بول تو نے کیا کیا، تو اقبال کہتے ہیں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا شرمندہ ہوا کہ بھاگ کے خدا کی آستین میں چھپ گیا۔ کمال کی ایک چیز ہے، اس کے بعد کہتے ہیں مجھے سخت شرم آئی، موتی سمجھ کے مجھے جو پسینہ آ گیا، تو پسینے کے دانے ہیں نا، یہ کہتا ہے کہ وہ پسینے کے دانوں کو خدا نے اپنی رحمت سے موتی بنا دیا۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو، عرق کہتے ہیں پسینے کو، میرے پسینے کے ان قطروں کو جو شرم سے میں مر رہا تھا، خدا نے اپنی رحمت سے میری پشیمانی دیکھ کے، انفعال شرمندگی کو، پشیمانی کو کہتے ہیں، خدا نے مجھے بخش دیا۔ تو خدا تعالیٰ کی رحمت کریمی کی یہ باتیں ہیں۔
میر صدر دین کہتے ہیں کہ اس دن تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ یا مولا مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، ہاں اس کی مہر مانگو، اس کے پاس معافی مانگو۔ یار پھول سگندھ سوچندر ونے ویرا لادھی جیو لادھی را بھمرڑے۔ ابھی میں کو تھوڑی دیر پہلے کہہ کے گیا کہ پھولوں کی خوشبو، پھلوں کا جو سواد اور رس ہے وہ چاند کی وجہ سے بنتا ہے۔ پھر کہتے ہیں پھول کی جو خوشبو ہے وہ چاند کی طرف اڑتی ہے، اور اس وقت بھنورا کہ جو پھولوں کی خوشبو کا عاشق ہے وہ اس کے پیچھے وہ اڑتا ہے، مگر وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا، چاند بہت دور ہے۔ یہ اشارہ ہے ہماری روحانی پرگتی کے لیے۔ ویرا لادھی جیو لادھی راہ بھنگڑے، لیکن یہ جو بھنگڑا ہے وہ کدھر نہ کدھر سے دور سے بھی پھول کی خوشبو کو سونگھ لیتا ہے، اس لیے وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہاں ہمارا جیو ہے جو ہمارے آتما کی، ہمارے روح کی خوشبو کو پہچان لیتا ہے۔ یار نرجے پرسادے شاہ کے وینوں وے، پیر بولیا جیو بولیا پیر صدر دین۔ رسول اللہ پہ ہم صلوات پڑھتے ہیں۔ نر کا مطلب امام ہے۔ امام کی برکت اور رحمت سے میں اس کے سامنے عاجزی پیش کرتا ہوں، اور پیر صدر دین آپ کو یہ باتیں سنا رہے ہیں۔ اے سچے شاہ جے پرسادے شاہ کے وینوں وے، پیر بولیا جیو بولیا پیر صدر دین۔ پرسادے کہتے ہیں اس کی طفیل۔ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ کے پاس جب دعا مانگو تو میرا واسطہ ڈالو، یہ واسطہ پرسادے ہے۔ ہم جب بھی امام کے حضور میں کوئی دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پیر جے پرسادے وینتی قبول کر۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے پاس جب دعا مانگو تو میرا واسطہ دیا کرو۔ اے سچے شہجاں دیداری سریور جوگا جگ، اس میں سریور نہیں ہے، سریور کہتے ہیں سیوک کو، خدمتگار کو اور اس کو پیار کرنے والے کو۔ سچے شہجاں دیداری سریور جوگا جگ، جس مومنے کے جنیل دھڑوئی بھید۔ جس کہتے ہیں شاباش۔ کوئی چیز کرنے کے بعد جب آدمی کوئی کام کر کے سیٹھ کے پاس جاتا ہے تو سیٹھ اس کو شاباش کہتا ہے۔ جس کہتے ہیں کامیابی کو۔ تو جس ان مومنوں کو جنہوں نے اوپر جو صدر دین کہتے ہیں میں نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کا بھید جن کو پتا ہے ان کو یہ بات کی خبر ہے کہ جیسے اوپر کہہ گیا کہ جو گتیاں جو ہیں نا ان کے دلوں میں نور ہے اور نور کی بارش ہوتی ہے۔ مولانا حضرت امام کے ان اشاروں، پیروں کے گنانوں فرمانوں، حدیث اور قرآن شریف کی آپ اگر فلسفی لے میں تو اس میں کیا چیز ہے اس کی تعریف کرو، اس کو بڑا سمجھو، اس کے سامنے عاجزی کرو، اس کو ہمیشہ یاد رکھو اور اس کو اپنے دل کے اندر چاہتے رہو، یعنی کہ اپنے دل کے اندر لوگوں کو دکھائے بغیر اس کو کہتے ہیں وین ہوئے۔ یہ ہمارا تھیم اس چوگھڑیے کا ہے، اور ہر جمعے کو ہر جماعت کے اندر چوگھڑیاں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے پیروں نے بنایا ہے۔ کبھی کبھی پرانے زمانے کے اندر ستاروں کی رسم کم تھی۔ یہ ستارے ہمارے
پیر صدر دین کے زمانے کے بعد ہوئے، لیکن پیر صدر دین، پیر شمس اور ہمارے پیر حسن کبیر دین، ان پیروں کے اور اماموں کے زمانوں کے اندر جب بھی جماعت کے اوپر انفرادی انڈیویجولی نہیں، ساری جماعت کے اوپر کلیکٹیولی اگر کوئی تکلیف ہوتی تھی تو 5 دن ستارے کے طور پہ یہ 5 چوگڑیے بولے جاتے تھے. یعنی کہ یہ چوگڑیا اتوار کی شام سے شروع ہوتا تھا، پہلا سوموار، منگلوار، بدھوار اور 5واں جمعرات کو 5 چوگڑیے 5 دن ایک ایک چوگڑیا بولا جاتا تھا. تسبیح نکلتی تھی اور مولا کے حضور میں عرض کی جاتی تھی کہ جماعت کی یہ مشکل دور کر دے. لیکن ایسا بھی ہے کہ حضرت امام نہیں آئے یا پیر نہیں آئے، بہت ٹائم سے جماعت کو پیروں نے دیدار نہیں دیا، ہندوستان میں پیر رہتے تھے، تو جماعت شام کے وقت یہ 5 چوگڑیے اتوار سے شروع کرے، جمعرات کو پورا کرے کہ پیر آ کے دیدار دے، اور پیر آیا کرتے تھے. چوگڑیے میں یہ طاقت ہے. صبح کے جو چوگڑیے ہیں ان میں بھی اماموں کی، مولانا حضرت امام کے نور کی صفتیں ہیں کہ اس نے دنیا کس طرح بنائی، چاند سورج کیسے بنائے، یہ ان 24 چوگڑیوں میں ہے. صبح کے چوگڑیوں سے ایمان بڑھتا ہے، نور کی طاقت بڑھتی ہے، امام کی محبت بڑھتی ہے، امام کی تعریف کرنے سے دل خوش ہوتے ہیں. مولا آپ کو صلاح سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، اپنی محبت میں رکھے، اپنے خیالوں میں رکھے، اپنی یاد میں رکھے، اپنی قربت میں رکھے، اپنی میٹھی نظر میں رکھے، اپنی پناہ اور چھتر چھایا میں رکھے. مولا آپ کو تندرستی دے، آپ کی سکھ والی خوشیوں سے بھری ہوئی عمر دراز کرے. مولا آپ کو دسوندی سکریتی بناوے. مولا آپ کو دین و دنیا کی نعمتیں دے، برکتیں دے، خوشیاں دے، اور آپ کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر ہمیشہ برکتیں، رحمتیں، بخششیں دے، ایمان زیادہ کرے. مولا آپ کو ظاہر و باطن دیدار نصیب کر. اے زندہ